السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، زینبیہ چینل کی ایک خاص پیشکش جو مجالس ترہیم کے حوالے سے آپ کی خدمت میں روزانہ پیش کی جا رہی ہے۔ اس پروگرام میں مختلف علماء اعلام، خطباء ذوی الاحترام نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں اور مجالس اعضاء کو خطاب فرما رہے ہیں۔ ان مجالس کا مقصد اور ہدف صرف یہ ہے کہ وہ حضرات کہ جو اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں پریشان حال ہیں اور اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی مجالس برپا نہیں کر پا رہے ہیں، سوجوم 40واں برسی، ان کے لیے اس پروگرام کو ترتیب دیا گیا ہے تاکہ وہ بغیر کسی پریشانی کے اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کر سکے۔ ہم نے یہ سلسلہ پہلی ماہ مبارک رمضان سے شروع کیا تھا اور رمضان المبارک میں ہمارے پاس مجلسیں بہت آئیں، روزانہ ہم مجلسیں 2 3 دینے لگے۔ پھر ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور شوال میں بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ الحمدللہ آج بھی ہمارے پاس مجلسوں کا سلسلہ جاری ہے اور روزانہ بہت سارے افراد اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی مجالس کرانا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس ٹیلی فون آ رہا ہے۔ آپ بھی اگر کرانا چاہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا نمبر نوٹ فرما لیں، 9769762124، یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، اور ہمارے پرسنل نمبر پہ یا چینل کے نمبر پہ اگر آپ چاہیں تو رابطہ کر کے مجالس کرا سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر پہ آپ کوئی بھی سجیشن بھیج سکتے ہیں، کوئی مشورہ دے سکتے ہیں یا ہمیں کسی بات سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ایک گزارش مسلسل ہم آپ سے کر رہے ہیں کہ ہمارے زینبیہ چینل کے سرگرم رکن اور معروف ترین اور بزرگ عالم دین حجت الاسلام والمسلمین الحاج مولانا سید حسنین رضوی صاحب قبلہ قراروی، جو علالت سے دوچار تھے، آپ حضرات نے ان کے لیے خوب خوب دعائیں کی۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ کی دعاؤں میں پروردگار نے تاثیر دی اور وہ اب کافی حد تک روبہ صحت ہو چکے ہیں، مگر ابھی بھی انہیں آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کے حق میں دعائیں فرماتے رہیں۔ آئیے، یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے اور روزانہ ایصال ثواب کی مجالس میں ابتداءً نذرانہ عقیدت پیش کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر خطیب مجلس کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ اشعار آپ کی خدمت میں عرض کر دوں ایصال ثواب کے لیے۔ زندگی تو ہی بتا کیسے تجھے پیار کریں، تیری ہر سانس میری عمر گھٹا دیتی۔ زندگی تو ہی بتا کیسے تجھے پیار کریں، تیری ہر سانس میری عمر گھٹا دیتی ہے۔ تجھ سے بہتر تو مجھے موت میری لگتی ہے، یہ مجھے قبر میں مولا سے ملا دیتی۔ یقیناً مولا کے چاہنے والے اس دنیا سے منتقل تو ہوتے ہیں مگر ان کی موت نہیں ہوا کرتی۔ شہیدان راہ خدا ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ شہید راہ خدا کون ہے؟ جو آل محمد کی محبت لے کر اس دنیا سے رخصت ہو جائے، وہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے۔ ناظرین، ایسے ہی لوگوں میں ایک شخصیت محترم جناب غلام حسین ابن سید علی ضامن مرحوم کی تھی، اور علی ضامن صاحب مرحوم ابن علی نصیر صاحب اور راضیہ بی بی بنت فرحت حسین، یہ وہ حضرات تھے جو اپنے دل میں عشق اہل بیت اطہار رکھتے تھے، بڑھ چڑھ کر عزاداری میں، دینداری میں،
حصہ لینے والے تھے. کل تک ہمارے ساتھ تھے، آج ہمارے درمیان نہیں رہے. آئیے انہیں نذرانۂ عقیدت پیش کرتے ہیں کہ کل تک شریک بزم جو ہم سب کے ساتھ تھے، کل تک شریک بزم جو ہم سب کے ساتھ تھے، باغ جنا میں آج پیمبر کے پاس ہیں. کل تک شریک بزم جو ہم سب کے ساتھ تھے، باغ جنا میں آج پیمبر کے پاس ہیں. آنکھیں تو رو رہی ہیں کہ ہم سے بچھڑ گئے، دل مطمئن ہے ساقی کوثر کے پاس. آنکھیں تو رو رہی ہیں کہ ہم سے بچھڑ گئے، دل مطمئن ہے ساقی کوثر کے پاس ہے. آئیے حضرات، ان اشعار کے ساتھ ساتھ میں آپ سے درخواست کروں کہ جن مرحومین کے میں اسماء پیش کر رہا ہوں، ان کی ترویح روح کے لیے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر بخش دیں. مرحوم مغفور جناب سید غلام حسین ابن سید علی ضامن مرحوم، مرحوم مغفور جناب سید علی ضامن ابن سید علی نصیر مرحوم، اور راضیہ بی بی مرحومہ بنت فرحت حسین، ان سب کی روح کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اللہم صل علی محمد. ناظرین، آئیے قبل اس کے کہ میں خطیب مجلس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں، یہ اعلان کرتا چلوں کہ ابھی اس مجلس کے فوراً بعد ایک اور مجلس چہلم کا انعقاد ہے. آپ کے علم میں ہوگا نظر علی امام بارگاہ کے عالم دین حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ظفر الحسن صاحب قبلہ، جن کی والدہ کا چند دنوں پہلے انتقال ہو گیا، ان مرحومہ کے 40ویں کے سلسلے کی مجلس برپا کی گئی ہے، جس مجلس کو خطاب فرمائیں گے برادر علام حجت الاسلام والمسلمین الحاج مولانا سید ضمیر الحسن رضوی صاحب قبلہ. اس مجلس کے فوراً بعد وہ مجلس شروع ہو جائے گی، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس مجلس کو بھی سماعت فرما رہے ہیں، اس کے بعد دوسری مجلس کو بھی آپ ضرور سماعت فرمائیں. آئیے اب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں خطیب مجلس برادر عزیز حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید عزیز حیدر زیدی صاحب سے کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں اور اس مجلس اعزا کو خطاب فرمائیں. آپ حضرات مولانا کے استقبال میں نعرہ صلوات ارشاد فرما دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد
والصلاة والسلام على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق وأصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مومنین اور مومنات، ناظرین کرام، السلام علیکم. چونکہ یہ مجلس ان مرحومین کے ایصال ثواب کی غرض سے اس مجلس کا انعقاد ہو چکا ہے، اور اس سے قبل کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، تمام ناظرین اور سامعین سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم مغفور غلام حسین رضوی ابن علی ضامن رضوی اور ان کے ساتھ مرحوم علی ضامن رضوی ابن علی نصیر رضوی اور مرحومہ مغفورہ رضیہ بی بی بنت فرحت حسین، ان مرحومین کے روح کے لیے آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے ان کی روح کو ایصال کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خدا غریق رحمت کرے، خدا ان مرحومین کے درجات کو بلند کرے، اور ان کے تمام ورثہ، اعزاء قاریب، تمام ان کے بھائی بہن، تمام لواحقین، تمام اہل خانہ، پسماندگان کو خدا صبر جمیل عنایت کرے، ہر آفت ہر بلا سے محفوظ. اور خدا ہمارے تمام سننے والوں کو، شب جمعہ ہے، مومنین اور مومنات کو ہر آفت ہر بلا سے ہم سب کو خدا محفوظ رکھے. ان مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے، ان کے ورثہ کے صبر جمیل کے لیے، اور بالخصوص شب جمعہ ہے، امام کے جلد سے جلد ظہور ہونے کے لیے آپ حضرات مل جل کر ایک صلوات جہاں بھی ہیں پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سورہ ذاریات کی ایک آیت کا ایک حصہ تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. پروردگار عالم کا اعلان ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو پیدا نہیں کیا، خلق نہیں کیا، انہیں نہ بناتا، مگر اس خلقت کے پیچھے، اس تخلیق انسانی کے پیچھے، اس انسان کی خلقت اس دار فانی میں جو ہوئی ہے، اس کی غرض و غایت، اس کا سبب، اس کی وجہ، اس کا مقصد پروردگار عالم بیان کر رہا ہے. اس لیے کہ انسان صرف یہ نہ سوچے، توجہ کریں آپ، کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہم پیدا ہوئے ہیں اور اس دنیا سے ہم رخصت ہو جائیں گے.
ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے، ہماری زندگی کا ایک ہدف ہے۔ ہماری زندگی صرف اور صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے اس دنیا میں آنکھ کھولی ہے۔ توجہ فرمائیں، کچھ معذورات، کچھ گزارشات آپ کے ذہنوں تک پہنچانا ہے ایصال ثواب کی غرض سے۔ شب جمعہ ہے، یقیناً مرحومین کے لیے بہترین شب ہے شب جمعہ، اور اس شب جمعہ میں اگر ذکر خدا، ذکر رسول اور ذکر اہل بیت اور ذکر قرآن ہو جائے تو آپ یقین کریں کہ جانے والوں کی نجات کے لیے اس سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا، اس سے بہتر کوئی شے نہیں ہو سکتی، اس سے بہتر کوئی توشہ نہیں ہے ان کے لیے۔ یہ مجلس حسین ایک بہترین تحفہ ہے، غور کیجیے گا جانے والوں کے لیے۔ خدا ان مرحومین کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے، بالخصوص مرحوم غلام حسین رضوی۔ آپ غور کریں، توجہ کریں، غور فرما رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک مقصد ہے، ہماری زندگی کا ایک ہدف ہے، ایک مقصد ہے۔ ہم حیوان کی طرح پیدا ہوئے اور حیوان کی طرح ختم ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ہماری زندگی کے مقصد کو کیا کہا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ آپ غور کریں، ہم نے انسان کو پیدا ہی نہیں کیا، یعنی یہ جملہ خود اس بات کی نفی اور اس بات جو ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں پیدا ہی نہیں کرتا، یعنی نفی ہے، اس کے بعد اس بات۔ خدا یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ میں نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ غور کریں آپ، صاحب فہم الحمدللہ سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے صاحب علم بھی سن رہے ہیں۔ خدا یہ بھی کہہ سکتا تھا نا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا عبادت کے لیے، مگر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کر دیا، بلکہ خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا نہیں کیا، یعنی یہ پروردگار جو یہاں پر اس لفظ پر زور دے رہا ہے کہ تمہیں پیدا ہی نہیں کرتا، تمہیں بناتا ہی نہیں، تمہیں خلق ہی نہیں کرتا، تمہیں اس دار فانی میں بھیجتا ہی نہیں، مگر بھیجنے کی وجہ، بھیجنے کا سبب، بھیجنے کی غرض و غایت کیا ہے؟ عبادت ہے، انسان اور جنات دونوں کے لیے۔ توجہ فرمائیں، اگر ہم عبادت پہ غور کریں تو دیکھیں کہ قدرت نے اپنی تمام مخلوقات کو خلق کرنے کے بعد عبادت کا مطالبہ نہیں کیا ہے کسی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ سورہ جمعہ پڑھتے ہیں، ابتدائی آیت میں کیا ہے؟ ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، زمین اور آسمان کی۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، لیکن ہر شے تسبیح خدا کر رہی، ہر شے اپنے اعتبار سے اللہ کی تسبیح پڑھ رہی، اللہ کا ذکر کر رہی۔ لیکن جب انسان اور جنات کا مسئلہ آیا تو ان دونوں کے لیے پروردگار نے کہا کہ ہم نے تمہیں پیدا ہی نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ انسان کی ہوئی عبادت دوسری مخلوقات کی عبادت سے الگ ہے۔ انسان کی ہوئی عبادت زمین اور آسمان کی تمام اشیاء کی عبادتوں سے جدا ہے۔ غور فرمایا، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، امیر المومنین سے کسی نے سوال کیا کہ یا امیر المومنین یہ بتائیں کہ اللہ نے ہمیں جو خلق کیا ہے تو اس کا مقصد بیان کر رہا ہے کہ عبادت کے لیے، کیا پروردگار کی عبادت ہم سے زیادہ فرشتے نہیں کرتے؟ اور اس نے ایک سوال عجیب کر دیا امیر المومنین سے۔ توجہ فرمائے میرے ناظرین اور سامعین اور مومنین و مومن، کہ یا امیر المومنین مجھے یہ بتائیں کہ اللہ نے فرشتوں کو، ان کی تعداد، کتنے فرشتوں کو خلق کیا ہے خدا نے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ امیر المومنین اس زمانے کے 1400 برس پہلے کے کوفے کے لوگوں کو امیر المومنین کیسے سمجھائیں کہ تعداد کتنی ہے؟ چونکہ عربی میں 1000 الف سے زیادہ کی کوئی گنتی نہیں تھی۔ اگر امیر المومنین کہیں آج کے دور کے حساب سے کہ 1 کروڑ، 1 ارب، 1 خرب، ملین، بلین، تو اس زمانے میں تو تھا نہیں یہ۔
پھر انسان کیسے سمجھتا؟ اللہ اکبر. دیکھیں امام معصوم کائنات کا رہبر کسے کہتے ہیں؟ اسی لیے کسی نے، آپ توجہ فرمائیں اس بات کو میں پیش کر کے پھر آگے بڑھوں، کہ ہم جیسوں میں اور امام میں کتنا فرق ہے. کسی نے ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا تھا، آپ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد والے محمد. کسی نے میرے 8ویں امام سے پوچھا تھا کہ مولا یہ بتائیں کہ جب ہم کسی کو سمجھاتے ہیں، کسی مسئلے کا جواب دیتے ہیں، کوئی ہم سے سوال کرتا ہے تو ہم اسے سمجھاتے ہیں، ہم اسے دلیلیں دیتے ہیں، ہم اسے کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں، ہم اس کو بہت ساری مثالیں دیتے ہیں، تشبیہات کے ذریعے، مثالوں کے ذریعے ہم اسے سمجھاتے ہیں، مگر اس کی سمجھ میں نہیں آتا. مگر مولا میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں کوئی آتا ہے، کوئی سوال کرتا ہے، آپ ائمہ کی بارگاہ میں کوئی سوال کرتا ہے تو آپ جب اسے سمجھاتے ہیں تو فوراً سمجھ جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. امام نے کیا جواب دیا؟ دیکھیں، غور کریں. اور پھر اس امام کے جواب کے بعد انشاءاللہ جب اس مولا کائنات کے جواب کو سنیں گے تو امام ہوتا ہے. غور فرمائیں. 8ویں امام فرماتے ہیں کہ یقیناً تمہارے سمجھانے اور ہمارے سمجھانے میں بڑا فرق ہے. پوچھا مولا وہ کیا فرق ہے؟ 8ویں امام فرماتے ہیں وہ فرق یہ ہے کہ تم اپنے علم کی بنا پر جو تم نے حاصل کیا ہے، جو تم نے کسب کیا ہے، اس بنا پر اسے سمجھاتے ہو تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا. لیکن ہم جب اسے سمجھاتے ہیں تو علم کی بنا پہ نہیں سمجھاتے بلکہ اس کی عقل کی بنا پہ سمجھاتے ہیں. یعنی جیسی اس کی عقل ہوتی ہے، جتنا وہ سمجھ سکتا ہے، چونکہ ہم عقلوں کو بھی سمجھتے ہیں، چونکہ ہم امام ہیں، ہم وہ ہیں جو علم الہی کے مالک ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اس کی عقل کتنی ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک چھوٹے سے بچے کو، جو 5ویں کلاس کا بچہ ہے، 6ٹھی کلاس کا بچہ ہے، اگر اسے ہم BA اور MA اور PhD کی باتیں سمجھائیں گے تو کبھی نہیں سمجھے گا. لیکن اگر 5ویں کلاس، 6ٹھی کلاس، 10ویں کلاس کا بچہ ہے تو اسے ہم 2ری کلاس کی، 3ری کلاس کی اگر ہم بات بتائیں گے تو فوراً سمجھ جائے گا، چونکہ وہ اس کو جانتا ہے. اس کی عقل ابھی اتنی پختہ نہیں ہوئی ہے، اس کا فہم و ادراک ابھی اتنا ڈیولپ نہیں ہوا ہے، ابھی اس کی عقل اتنی بالیدگی پر نہیں پہنچی ہے کہ وہ اپنے سے زیادہ علم کو سمجھ سکے. اور فرما رہے ہیں آپ، امام فرماتے ہیں ہم اسے اب اس کی عقل کی بنا پر، جتنی عقل اس کی ہوتی ہے اس بنا پر ہم سمجھاتے ہیں. توجہ فرمائیں، اس چیز کو ذہن میں آپ رکھیں. پھر یہ سنیں، امیر المومنین سے سوال ہوا. دیکھیں عبادت کسے کہتے ہیں، مفہوم عبادت کیا ہے؟ انسان کی عبادت، جنات کی عبادت. اس عبادت میں اور اللہ کی دوسری مخلوقات جو ہیں اس کی عبادت میں کتنا فرق ہے. توجہ فرمائیں. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ بس اتنا سمجھ لو. اس نے پوچھا کہ تعداد ملائکہ کتنی ہے، فرشتوں کی تعداد کتنی ہے جو اللہ نے خلق کیے؟ امام فرماتے ہیں کہ بس اتنا سمجھ لو کہ تم جیسا انسان. اللہ اکبر. امام نے کیسے اس کی عقل کے ذریعے سمجھایا. امام کہتے بلین، خرب، ارب اس کو سمجھاتے تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا، ظاہر سی بات ہے. امام نے ایک جملہ کہا کہ یہ سمجھ لو کہ تم جیسا انسان اگر آسمان پہ قدم رکھنا چاہے تو کوئی جگہ فرشتوں سے خالی نہیں ہے کہ جہاں تم جیسا انسان قدم رکھ سکے. اللہ اکبر. تم جیسا انسان قدم رکھ سکے. اب مفہوم عبادت کو سمجھیں. اس کے بعد اس نے دوسرا سوال کر لیا کہ یا امیر المومنین، یا علی ابن ابی طالب، پھر یہ بتائیں کہ جب اللہ نے اتنے فرشتوں کو خلق کیا ہے کہ ہم جیسا انسان اپنا قدم رکھ نہیں سکتا، اتنی بھی جگہ نہیں ہے آسمان پہ، فرشتے ہر جگہ ہیں، ایک سے ایک لگے ہوئے ہیں، ملے ہوئے.
تو جب اتنی تعداد ہے کہ انسان اور جنات سے زیادہ فرشتے ہیں تو پھر ہم سے مطالبہ عبادت کیوں ہے نا سوال؟ ہمارے اور آپ کے ذہن میں بھی سوال پیدا ہوتا ہے کبھی کبھی. لوگ کہتے ہیں کہ فرشتے جب اللہ کے پاس ہیں اور وہ سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں، تمہید کرتے ہیں، تمجید کرتے ہیں، وہ قیام میں ہیں، وہ قعود میں ہیں، غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو پھر ہماری عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہم 2 رکعت نماز، 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور اللہ اس کا مطالبہ کر رہا ہے. غور فرمائے، ہے کہ نہیں سوال ہے؟ توجہ فرمائے. شاید عبادت کا مفہوم آپ کے ذہنوں تک پہنچا دوں، اور اگر پہنچا سکا تو خدا ان مرحومین کی مغفرت کرے جن کے اصحال ثواب کی مجلس. توجہ کریں، اتنے سارے ملائکہ کو اللہ نے جب پیدا کیے، بنائے، خلق کیا ہے، تو پھر ہم سے مطالبہ عبادت کیوں ہے؟ توجہ فرمائے. کاش میں آپ کو سمجھا سکوں تو مفہوم عبادت سمجھ میں آ جائے کہ اللہ نے ہمیں بے مقصد، بے ہدف، بے معنی نہیں خلق کیا ہے. کوئی وجہ ہے، کوئی سبب ہے. ہماری خلقت صرف اور صرف کھانا اور پینا اور سونا اور اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے. ہماری خلقت کے پیچھے اللہ نے کچھ مقصد رکھے ہیں جسے ہمیں پورا کرنا چاہیے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کریں گے تو ہماری دنیا اور ہماری آخرت دونوں بہتر ہو. توجہ فرمائیں. خدا مرحوم کے خانوادے کو اور ان کے تمام اعزاء و اقارب کو صبر دے اور مرحوم کے درجات کو بلند کرے. جملہ سنیے گا. کہا یا امیر المومنین، مولا فرماتے یقیناً فرشتے بہت ہیں مگر ان فرشتوں کی عبادت جزوی ہے. توجہ فرمائیں. مگر تم انسانوں کی عبادت جزوی نہیں ہے. کیا مطلب ہے جزوی ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فرشتہ رکوع کی حالت میں ہے، خلق کرنے کے بعد اگر اللہ نے اسے رکوع کا حکم دیا ہے، کسی کو سجدے کا حکم دیا ہے، کسی کو قیام کا حکم دیا ہے، کسی کو تسبیح کا حکم دے رہا ہے، کسی کو اللہ نے اس امر پر خلق کیا ہے کہ وہ تحلیل کرے لا الہ الا اللہ، کوئی سبحان قدوسون، کوئی الحمدللہ، کوئی سبحان اللہ، کوئی اللہ اکبر. اور فرما رہے ہیں ہم، کوئی رکوع میں، کوئی حالت قیام میں ہے، کوئی قعود میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، تو ہر فرشتہ جزوی عبادت کر رہا ہے. پوری توجہ چاہ رہا ہوں میرے تمام سننے والے غور سے سنیں، شاید آپ کے ذہنوں تک کوئی بات پہنچا سکوں. امام فرماتے ہیں جو فرشتہ رکوع کر رہا ہے وہ سجدہ نہیں کر سکتا، جو فرشتہ سجدہ کر رہا ہے وہ قعود نہیں کر سکتا، جو قعود کی حالت میں ہے وہ قیام نہیں کر سکتا، جو قیام کی حالت میں ہے وہ سلام نہیں پھیر سکتا، جو تسبیح پڑھ رہا ہے وہ تحلیل نہیں کر سکتا، جو تمہید کر رہا ہے وہ تمجید نہیں کر سکتا. غور کیجیے گا. جو سبحان اللہ کہہ رہا ہے وہ اللہ اکبر نہیں کہے گا، جو اللہ اکبر کہہ رہا ہے وہ الحمدللہ نہیں کہے گا، جو الحمدللہ فرشتہ کہہ رہا ہے چونکہ اسے حکم ہے کہ وہ صبح قیامت تک اس ذکر پر باقی رہے. اسے خلق کیا گیا ہے اس ذکر کے لیے، اسے مامور کیا گیا ہے اس ذکر کے لیے، اسے اللہ نے امر دیا ہے، امر کیا ہے اس کے اوپر کہ وہ رکوع کرے، وہ سجدہ کرے، وہ قیام کرے، وہ قعود کرے، الگ 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 الگ. اللہ اکبر. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. امام فرماتے ہیں مگر انسانوں کی اور جناتوں کی عبادت یہ جزوی نہیں ہے، یہ کلی عبادت ہے. یعنی 2 رکعت نماز جو ہماری ہے صبح کی، یہ 2 رکعت نماز میں قیام بھی ہے، قعود بھی ہے، ذکر بھی ہے، رکوع بھی ہے، تشہود بھی ہے، سلام بھی ہے، تسبیح بھی ہے، تحلیل بھی ہے. یعنی یہ مکمل 2 رکعت نماز یہ کلی عبادت ہے. اسی لیے امام فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی عبادت جزوی ہے، انسانوں کی عبادت کلی ہے. ایک صلوات مل جل کر پڑھتے ہیں محمد والے محمد تاکہ ان مرحومین کی خدا مغفرت کر سکے. اور فرمایا آپ نے فرشتوں کی عبادت جزوی عبادت ہے مگر اولاد آدم کی عبادت، بنی آدم کی عبادت، انسان و جنات کی عبادت یہ کیا ہے؟ کلی ہے. میرے ناظرین، میرے سامعین، میں تمام سننے والے مومنین اور مومنات غور کریں. اب عبادت کو جب ہم سمجھ گئے کہ یہ عبادت کلی عبادت ہے 2 رکعت نماز،
لیکن اللہ کتنا کریم ہے کہ اس نے ہمیں عبادت کے لیے خلق کیا. تو کیا عبادت واقعی صرف نماز کا نام ہے، صرف روزے کا نام ہے، صرف حج و زکوٰۃ کا نام ہے؟ توجہ کریں، نہیں. عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے. جہاں تک آپ جائیں عبادت کا مفہوم پھیلتا چلا جائے گا. صرف نماز، صرف روزے، صرف حج، صرف زکوٰۃ، صرف خمس، اس کا نام عبادت نہیں ہے. یہ بھی عبادت ہے، مگر اصل عبادت کیا ہے؟ غور فرمائیں. اصل عبادت واقعی میں وہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ عبادتیں قبول ہوں گی. غور فرمایا. اصل عبادت وہ ہے کہ جس عبادت کی بنا پر یہ نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد یہ سب قبول ہوں گے. وہ کیا ہے؟ وہ آپ کے سامنے ہے. چھٹے امام کا جملہ ہے، ان قبلت ما سوا، ان ردت ما سوا. امام فرماتے ہیں جس کی نماز قبول ہے اس کے سارے اعمال قبول، اور جس کی نماز رد ہے اس کے سارے اعمال رد. کیا مطلب ہوا؟ سارے اعمال کا دار و مدار نماز پہ ہے، لیکن خود نماز کا دار و مدار کس پر ہے؟ درود پر ہے. اگر کوئی نماز میں محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ پہ درود نہ پڑھے، صلوات نہ پڑھے، تو اس کی نماز قبول نہیں ہے. تو ذرا اندازہ کیجئے کہ نماز کے لیے یہ ہے کہ یہ تمام عبادتوں کا صلہ اس نماز کی بنا پہ ملے. انحصار نماز ہے، اور خود نماز کی قبولیت کا انحصار محبت اہل بیت ہے. آل محمد پہ درود ہے. درود اسی وقت قبول ہوگا کہ جب ان کی محبت دل میں ہوگی. اگر کوئی اہل بیت سے محبت نہیں کرتا تو وہ درود کیا پڑھے گا؟ زبان سے تو پڑھ سکتا ہے مگر دل سے نہیں پڑھے گا. اور خدا کہتا ہے کہ انہیں دل سے مانو. توجہ کیجیے گا، اہل بیت کی محبت اصل عبادت ہے. آل محمد کی محبت اصل عبادت ہے. ان کی طرف انسان کا قلب، انسان کا دل، انسان کی روح، انسان کا نفس اگر واقعی انہیں قبول نہیں کرتا تو وہ سجدے پہ سجدے کیے جائے، رکوع پہ رکوع کیے جائے، وہ عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک رسول اور آل رسول سے محبت نہ کی جائے. اور فرما رہے ہیں آپ ان کی محبت ہمارے لیے واقعی لازمی ہے، ضروری ہے. اور فرما رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں نماز و روزے کو عبادت سمجھتے ہیں تو ہم اس نماز و روزے کی قبولیت جو جس چیز پر اس کا انحصار ہے اسے سمجھیں. آپ یقین کریں ایصال ثواب کی مجلس ہے. خدا ان مرحومین کے درجات کو بلند کرے، خدا ان کے ورثہ کو صبر دے. ایک بہترین ذریعہ ہے ایصال کا مجلس حسین، ایک بہترین ذریعہ ہے مرنے والوں کو ان کی نجات کے لیے، ان کی قبر کی برزخ کی آخرت کی منزلوں کی آسانی کے لیے. امام فرماتے تمہاری عبادت کلی ہے مگر اللہ رے پروردگار کی عبادت. ذرا اندازہ کیجئے. میں اکثر کہا کرتا ہوں، میرا اپنا یہ ذاتی جملہ ہے کہ ہمیں نماز اور روزہ تو اس لیے بھی کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں تمام مخلوقات میں سے سب سے افضل بنایا ہے، اشرف بنایا ہے، اعلیٰ بنایا ہے. ہمیں اللہ نے انسان بنایا ہے، یہی اس کی عبادت کے لیے کافی ہے، اس کے آگے جھکنے کے لیے کافی ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. یہاں پر لیعبدون ہے. علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ لیعرفون، یعنی جتنی معرفت الہی تمہارے اندر آئے گی اتنی ہی زیادہ عبادت میں خضوع و خشوع پیدا ہوگا. انسان جب عبادت کے لیے کھڑا ہو تو خشوع اور خضوع ضروری ہے، اس لیے کہ جتنا اللہ کی بلندی اس کی نگاہ میں آئے گی، اللہ کی عظمت جتنی اس کی نگاہ میں آتی جائے گی، خدا کی معرفت اور رفعت جتنے اس کی نگاہ میں اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی، خدائے بزرگ و برتر کی، رسول اور آل رسول کی، تو اس کی نگاہوں میں دنیا پست نظر آئے گی.
دنیا ایک ادنا سی شے نظر آئے گی، اور جب اللہ کی معرفت اس کے دل میں آتی چلی جائے گی تو دنیا پست نظر آئے گی۔ پھر وہ جب خدا کے سامنے کھڑا ہوگا تو پھر یقین کریں کہ اسے دنیا کی کوئی بھی پرواہ نہیں ہوگی۔ پھر تو اگر اس کی معرفت کا یہ عالم ہے کہ اگر تیر کھینچ لیا جائے تو اسے احساس بھی نہیں ہوگا۔ غور فرما رہے آپ؟ مولا کائنات کا واقعہ ہے کہ تیر کھینچ لیا گیا، عبادت میں تھے، احساس تک نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ معرفت کی اس منزل پر ہیں، اس منزل پر ہیں۔ غور کریں، عبادت کا مفہوم سمجھیں، اہل بیت سے عبادت کا مفہوم سمجھیں، آل محمد سے عبادت کا مفہوم سمجھیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ اگر خدا کی معرفت تمہارے دلوں میں بڑھتی چلی جائے، اس لیے ضروری ہے کہ عبادت کرنے سے پہلے، سجدہ کرنے سے پہلے غور فرمائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے تمام سننے والوں تک کوئی بات پہنچ جائے۔ جب آپ کے دلوں میں دنیا پست نظر آئے گی، جب آپ کے ذہن میں دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، تو پھر نماز میں خضوع بھی پیدا ہوگا، خشوع بھی پیدا ہوگا، نماز میں ذائقہ ملے گا، لذت ملے گی، عبادتوں میں مزہ آئے گا۔ آپ دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا اور اس کا کوئی نظام نہیں ہے، نہیں، ہدف ہے، نظام ہے۔ آپ کسی چیز کے لیے نکلتے ہیں، آپ ایک سسٹم بناتے ہیں۔ اور فرمانے ابھی آپ دیکھیں ہر طرف یہ بیماری پھیلی ہے، سسٹم بنا ہوا ہے کہ اگر کسی کو شبہ ہے اس بیماری کا، اللہ کرے کہ کسی مومن کو پروردگار اس بیماری میں مبتلا نہ کرے اور ہر ایک کو محفوظ رکھے، تمام بیماروں کو خدا شفا دے، شب جمعہ ہے۔ لیکن ایک نظام بنایا حکومت نے، ایک نظام بنایا گورنمنٹ نے ہماری، کہ نہیں اگر شبہ ہے تو اسے چیک کیا جائے، اس کا ٹیسٹ کرایا جائے، اس کو ایڈمٹ کیا جائے، اس کو 14-15 دن رکھا جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نظام ہے، یہ سسٹم ہے۔ آپ ایک ورزش کرتے ہیں، اس کا سسٹم ہے۔ آپ رزق حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو ایسا نہیں کہ نکل گئے اور چلے گئے، نہیں، آپ کو کام اتنے گھنٹے کرنا ہے، آپ تھک نہ جائیں اس کا بھی خیال رکھنا ہے، آپ کا کھانا پانی بھی ہونا چاہیے وقت پر، آپ کا کھانا، آپ کا پانی، آپ اپنے اہل و عیال کے لیے جتنا کما سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ 24 گھنٹے آپ مشین کی طرح چلتے رہتے ہیں، نہیں، ہر چیز کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے۔ تو میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا کوئی ہدف نہیں ہے، کوئی معنی نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی سبب نہیں ہے، انسان ایسے ہی خلق ہو گیا اور ایسے ہی ختم ہو جائے گا۔ نہیں عزیزوں، جب ہم اپنے جسم کے جزیات کے لیے، جب اپنے جسم کی بیماری کے لیے ہم تمام سسٹم پہ آتے ہیں، وقت پہ ہم دوا کھاتے ہیں، ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، چیک اپ کراتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ جب ہم کام کرتے ہیں رزق حاصل کرنے کے لیے تو اس کا بھی وقت ہے، اتنے گھنٹے کام کریں گے تو اتنا ملے گا، اتنے گھنٹے کام کریں گے تو اتنا ملے گا، یہ اتنا ہم محنت کریں گے تو ہمارے اہل و عیال کے لیے یہ کام آئے گا۔ یہ ایک سسٹم ہے۔ آپ بدن کے لیے صبح شام ورزش کرتے ہیں، کھانا آپ اس حساب سے کھاتے ہیں، جو چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہے اس سے پرہیز کرتے ہیں، جو آپ کے لیے فائدہ مند ہے اس کو آپ استعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو ظاہر سی بات ہے صاحب فہم حضرات کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمارے جسم کا حصہ اور اس کی جزیات اور اس سے منسلک ہے، جب ہم ان تمام چیزوں پر سسٹم کے تحت کام کرتے ہیں، نظام کے تحت، یہ چھوٹا سا جسم ہے مگر ہم خود عقل و شعور رکھنے کے بعد اس کو بغیر نظام کے نہیں چھوڑتے، تو کیا اللہ نے انسانوں کو خلق کر کے بغیر نظام، بغیر ہدف، بغیر وجہ، بغیر سبب کے خلق کر دیا ہے؟ نہیں میرے دوستو، ہماری زندگی کا مقصد ہے عبادت، ہماری زندگی کا مقصد ہے خالق کائنات کی معرفت، ہماری زندگی کا مقصد ہے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا۔ کمال انسانی یہ ہے کہ انسان کمال بندگی حاصل کرے۔ اور فرما رہے آپ، انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ بندگی کے کمال پر پہنچ جائے اور سر تسلیم ایسا خم کرے کہ پھر رسول اسلام کو کہنا پڑے الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج کا نام ہے۔ اللہ اکبر، عبادت یہ ہے عبادت۔
یہ عبادت ہم کر رہے ہیں، یہ مجلس عبادت ہے، یہ ذکر سید الشہداء عبادت ہے۔ خدا کی قسم آج جو ہم یہ ذکر کر رہے ہیں، آج پوری دنیا جو نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ، یہ تمام چیزیں کر رہی ہے، کیا ہے اس کا پیچھے سبب کون ہے؟ آپ غور کریں، میں بس مصائب کی منزل کی طرف آ رہا ہوں۔ عزیزوں، اپنے آپ کو پہچانیں، معرفت خدا حاصل کریں، معرفت رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معرفت اہل بیت حاصل کریں، پھر عبادت کو سمجھیں، پھر دیکھیں کہ اس عبادت میں کمال پیدا ہوگا، لذت پیدا ہوگا، خلوص پیدا ہوگا، خضوع پیدا ہوگا۔ اور جب یہ تمام چیزیں پیدا ہو جائے گی تو آپ کی 2 رکعت نماز آپ کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گی، آپ کی بخشش کے لیے کافی ہو جائے گی، آپ کی زندگی کے لیے یہ نماز کافی ہو جائے گی۔ لیکن چونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ کون سی عبادت قبول ہو رہی ہے، اس لیے ہر عبادت کو خلوص سے ادا کرنا ہے، اس لیے اپنی زندگی کی ہر عبادت کو خلوص سے ادا کرنا ہے۔ اور فرمایا امام حسین عالی مقام نے جو قربانی دی ہے، یوں ہی نہیں دی ہے، یہ قربانی امام حسین نے جو دی ہے یوں ہی نہیں دی ہے، یہ قربانی ان عبادتوں کو، ان کے ہدف، ان کے مقصد، ان عبادتوں کی معرفت کے لیے۔ ورنہ آپ جانتے ہیں کہ یزید میں کوئی 1-2 برائی نہیں تھی، بلکہ مکمل برا انسان تھا، مکمل یزید باطل پرست تھا۔ حسین حق پرست تھے نہیں، بلکہ حق بن کے آئے تھے کربلا میں۔ اسی لیے تو امام حسین کے لیے آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، شب جمعہ پڑھتے ہیں نا، السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ۔ حسین وارث آدم ہیں، وارث حسین وارث نوح ہیں، حسین وارث ابراہیم ہیں، حسین وارث موسیٰ اور عیسیٰ ہیں۔ کربلا میں امام حسین نے جو قربانی دی ہے یوں ہی نہیں دی ہے، بلکہ مکمل حق بن کے حسین۔ اور یزید ایک مکمل باطل تھا جو چاہتا تھا کہ دین مٹ جائے، عبادتیں ختم ہو جائیں، انسانیت ختم ہو جائے، لوگ بھول جائیں کہ نماز و روزہ کیا ہے۔ لولاب موسیقی اس میں مگن رہتا تھا۔ تاریخیں پڑھیں یزید کی، وہ کہتا تھا کہ مجھے اذان اور نماز کی آواز سے زیادہ پسند یہ موسیقی کی آوازیں۔ یہ کون کہتا تھا؟ یزید کہتا تھا۔ امام حسین جانتے تھے کہ اس کا تلوار سے مقابلہ کریں گے وہ چیز پیدا نہیں ہوگی، یہ ختم نہیں ہوگا۔ حسین جانتے تھے تیر و تبر سے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ حسین نے خون سے اس کا مقابلہ کیا اور کہا میں اللہ کی راہ میں قربانی دینے جا رہا ہوں، میں اللہ کی راہ میں قربان ہونے جا رہا ہوں۔ ایک طرف باطل، ایک طرف ذلیل، ایک طرف ساری دنیا کی غلاظتیں جمع تھی جو یزید کی شکل میں تھی۔ یزید شیطان کا وارث تھا، یزید نمرود کا وارث تھا، یزید فرعون کا وارث تھا، یزید ابو لہب ابو جہل کا وارث تھا، یزید ان لوگوں کا وارث تھا جو نام نہاد مسلمان تھے مگر اسلام کے پیٹھ میں خنجر چبھو رہے تھے۔ یزید ابو سفیان کا وارث تھا، یزید اپنے باپ کا وارث تھا۔ تاریخیں پڑھیں ان لوگوں کی، دیکھیں کیا ہے۔ حسین وارث آدم بھی ہیں، وارث نوح بھی ہیں، وارث ابراہیم بھی ہیں، حسین وارث رسول اسلام بھی ہیں، حسین وارث مولائے کائنات بھی ہیں۔ حسین نے جو ایک لائے عمل تیار کیا تھا ہمیشہ ہمیشہ اس باطل کو مٹانے کے لیے، ان غلاظتوں کو صاف کرنے کے لیے، حسین اسلام کو مکمل صبح قیامت تک کے لیے ایک نظام کی صورت میں لانا چاہتے تھے، وہ حسین نے کیا۔ ایک چھوٹا سا قافلہ حسین نے بنایا جسے کہا جائے کہ بین المللی قافلہ تھا، جس میں ہر طرح کے لوگ تھے، چھوٹے بھی تھے، بڑے بھی تھے، بزرگ بھی تھے۔ حسین کے قافلے میں ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمان تھے، بلکہ حسین کے قافلے میں وہ لوگ بھی تھے
کہ جو غیر مسلم تھے، عیسائی مذہب سے بھی تھے، غلام تھے، حسین کے قافلے میں وہ لوگ بھی شامل ہوئے کہ جو کھڑے تھے۔ اللہ اکبر! حسین نے 72 کی ایک جماعت بنائی، اور ایسی جماعت بنائی، جملہ ذہنوں میں رکھیے گا اور یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ حسین ابن علی نے جو 72 کی جماعت بنائی، یہ ایسی جماعت تھی کہ ہر جنگ میں جانے والا سپاہی، دنیا کی ہر جنگ میں جانے والا سپاہی، میرے جملے کو یاد رکھیے گا، وہ یہ جانتا ہے کہ یا قتل کریں گے تو غازی کہلائیں گے، بچ گئے، اور اگر شہید ہو گئے، اگر قتل ہو گئے تو شہادت ملے گی۔ دو مقصد کے تحت جنگ کرتا ہے سپاہی، یا وہ یہ سوچتا ہے کہ بچ جائیں گے تو غازی کہلائیں گے، یا وہ سوچتا ہے کہ اگر قتل ہو گئے تو شہید کہلائیں گے۔ لیکن اللہ اکبر، کربلا میں جتنے حسین کے ساتھی تھے انہیں بچنے کا کوئی خیال نہیں تھا۔ وہ تو جانتے تھے کہ جا رہے ہیں تو شہادت ہمیں ملے گی، ہم قتل ہو جائیں گے، ہم شہید ہو جائیں گے، اور وہ حسین پر مکمل یقین تھا کہ حسین پہ مر جانا ہی اصل زندگی ہے، حسین پر فدا ہو جانا ہی اصل زندگی ہے، حسین پر اپنی جان قربان کر دینا ہی اصل زندگی ہے۔ اس لیے حسین نے شہادت کے عنوان کو اگر آپ دیکھیں تو حسین ابن علی نے 3 مرحلوں میں رکھا تھا۔ ایک پہلا مرحلہ تھا جہاں حسین کے دوستوں کا مرحلہ تھا، جہاں حسین کے ساتھیوں کا مرحلہ تھا۔ دوسرا مرحلہ وہ تھا کہ جہاں حسین اپنے گود کے پالوں کو، اپنے اعزاء اقارب کو قربان کر رہے تھے، اور تیسرے مرحلے میں حسین نے اپنی اولاد کے لیے رکھا تھا۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ حسین نے پہلے دوست و احباب کو قتل گاہ کی طرف بھیجا، بس میں مصائب کی منزل پر آ گیا، اور خدا مرحومین کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ لیکن جانتے ہیں پیاس کا غلبہ سب سے زیادہ کس کو تھا؟ حسین کو تھا، حسین کو تھا۔ 3 چیزیں وہ تھیں کہ پیاس کی وجہ سے جو حسین کے اوپر، کہتے ہیں پیاس کی وجہ سے فرزند زہرا کا ہونٹ خشک ہو چکا تھا، زبان میں کانٹے پڑ گئے تھے، اسی لیے تو جب علی اکبر نے زبان دہن میں دی تو یہ کہتے ہوئے کھینچا، بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے، مجھ سے اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ہاں ارباب عزا، شب جمعہ ہے، اور یہ مجلس مرحومین کے لیے خدا ان کی مغفرت کرے، خدا مرحوم غلام حسین، خدا مرحوم علی ضامن، خدا مرحومہ رضیہ بی بی، ان سب کی مغفرت کرے۔ جملے سنیں، پیاس کی وجہ سے حسین کی زبان خشک ہو چکی تھی، پیاس کا اثر جو تھا وہ حسین کی زبان اور ہونٹ پر تھا، اور اس کے بعد پیاس کا اثر حسین کے قلب کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہی تھی۔ حسین کئی روز کے پیاسے تھے، حسین کے بچے پیاسے تھے۔ جانتے ہیں حسین نے اس لیے دوستوں کو پہلے بھیجا اور رفقا کو پہلے بھیجا، حسین نے اس لیے اپنے ساتھیوں کو پہلے بھیجا، جانتے کیوں؟ تاکہ پیاس کا غلبہ انہیں ہے تو ان کی پیاس شہادت کی وجہ سے بجھ جائے، اور انہیں میرے نانا رسول خدا اور میرے بابا جامع کوثر سے انہیں سیراب کر دے، ان کی پیاس بجھ جائے۔ اور حسین چاہتے تھے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے پیاس کا غلبہ بڑھتا جائے، اس لیے حسین چاہتے تھے کہ پیاس کی شدت میری اولادوں کو محسوس ہو، ان کا پہلے ہی ہم قربان گاہ میں بھیج دیں تاکہ ان کی پیاس بجھ جائے۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ جو پہلے گیا اس کی پیاس پہلے بجھ گئی، جو پہلے گیا اس کی مصیبتیں پہلے ختم ہو گئی۔ لیکن جیسے جیسے قربانی بڑھتی گئی، جیسے جیسے قتل گاہ میں حسین دوستوں کو بھیجتے گئے، کبھی زہیر، کبھی حبیب، کبھی سعید، کبھی حسین کا جون جو غلام ہے، کبھی حر اور حر کے بیٹے، اور اس کے بعد منزل آگے بڑھی
وہی ارباب ازا روایت بتاتی ہے کہ اب حسین اپنے جگر کے ٹکڑوں کو بھیج رہے ہیں، اب اون و محمد کو بھیج رہے ہیں، اب قاسم کے جسم کے ٹکڑے حسین لا رہے ہیں۔ اور یہی نہیں، اب وہ باری بھی آئی کہ جب عباس کے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ میں نے کہا تھا کہ پیاس کا غلبہ حسین کے اوپر اثر کر رہا تھا کہ حسین کی زبان خشک تھی، حسین کے ہونٹ خشک تھے، جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ جیسے جیسے پیاس بڑھ رہی تھی ویسے ویسے اس کا اثر دکھائی دے رہا تھا۔ اور تیسرا اثر یہ تھا کہ حسین کی آنکھوں کے نیچے اندھیرا چھا رہا تھا۔ اسی لیے تو جب علی اکبر نے مقتل سے آواز دی، السلام علیک یا ابتا، اے بابا میرا سلام قبول کرو، تو حسین ابن علی نے یہی تو کہا، اے بیٹا علی اکبر، میری آنکھوں کے نیچے اندھیرا ہے، کچھ سجھائی نہیں دیتا میرے اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ حسین کی نگاہوں کے سامنے اندھیرا تھا۔ کہتے کہ حبیب کے گزر جانے سے حسین کہتے تھے کہ میرا بایاں بازو ختم ہو گیا، اور جب زہیر اس دنیا سے گئے تو حسین نے کہا میرا بایاں بازو زہیر تھا، میرا دایاں بازو حبیب ابن مظاہر تھے۔ ہاں عزیزوں، حبیب کے جانے سے حسین کہتے میری بائیں قوت ختم، ذہنی قوت ختم ہو گئی، اور جب زہیر گئے ہیں تو کہا بائیں قوت ختم ہو گئی۔ لیکن جملہ سنے مصائب کا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ حسین کہتے ہیں جب عباس کی دریا سے آواز آئی ہے تو حسین نے کہا میری کمر ٹوٹ گئی۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اور اس کے بعد جب علی اکبر نے صدا دی ہے تو حسین کی آنکھوں کے نیچے اندھیرا تھا، اور یہی تو کہہ رہے تھے یا علی یا علی۔ ارے نہیں معلوم حسین کس علی کو پکار رہے تھے، نجف کے علی کو پکار رہے تھے یا کربلا میں جوان بیٹے علی اکبر کو پکار رہے تھے۔ حسین پکارتے جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ منزل آئی ہے کہ علماء مقاتل لکھتے ہیں کہ حسین کی طاقت، حسین کی قوت، حسین کی ہمت، اتنی پیاس کے بعد، اتنے پیاس کے غلبے کے بعد، اتنی قربانیوں کے بعد، اتنے لاشیں اٹھا لینے کے بعد، عباس کے بازوؤں کو اٹھانے کے بعد بھی علی اکبر بس مصائب کی آخری منزل ہے۔ بس جملہ سنیں اور خدا مرحومین کی مغفرت کرے۔ کہتے ہیں علماء مقاتل لکھتے ہیں کہ حسین پر پیاس کا اتنا غلبہ تھا، لیکن جب حسین مقتل میں آئے ہیں تو ایسا حملہ کیا کہ لوگوں کو علی کی جنگ یاد آ گئی، لوگوں کو علی کی لڑائی یاد آ گئی۔ اور یہاں تک ملتا ہے کہ بعض مقاتل لکھتے ہیں کہ یہاں تک حسین نے حملہ کیا تو کوفے کی چھاونی جو نفیلہ تھی وہاں تک لشکر بھاگ گیا تھا۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ حسین کے اس حملے سے کوفہ اور شام کی دیواروں سے فوجیں ٹکرانے لگی تھی۔ میں جملہ کہوں گا، آقا حسین جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ آواز خیمے سے رونے کی آئی، پلٹ کے حسین خیمے میں آئے، دیکھا بیویاں گریا کر رہی ہیں، پوچھا کیا وجہ ہے؟ علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا لیا ہے۔ علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا لیا ہے۔ اور یہ کہہ کے حسین نے علی اصغر کو لیا، ہاتھوں پہ لے کے آئے، پانی کا سوال کیا۔ بس ایک جملہ پڑھوں گا اور مجلس تمام ہے، ذرا اندازہ کیجئے ارباب ازا۔ ایک مرتبہ حسین نے علی اصغر کو ہاتھوں پہ دیکھا، تیر لگا۔ حسین کے لیے ملتا ہے کہ بہت سارے زائرین، کسی نے میرے استاد کا بھی یہ جملہ ہے کہ بہت سارے زائرین قبر حسین پر گئے تھے، گریا کر رہے تھے، خواب میں دیکھا آقا حسین کہتے تمہارا شکریہ، تم نے مجھ پر گریا کیا، میرے زخم ٹھیک ہو گئے، مگر 2 زخم میرے جگر پہ ایسے لگے ہیں کہ جو ابھی تک وہ ٹھیک نہیں ہوئے ہیں۔ کہا کس کا زخم ہے میرے آقا؟ کہا ایک علی اکبر کا زخم ہے، ایک ننھے شیر خوار علی اصغر کا زخم۔
میرا استاد محترم فرماتے ہیں، وہ جملہ سنیں، خدا مرحومین کی مغفرت کرے، میرے استاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو ایک اونٹنی کے لیے سوال کر رہا تھا، ایک کہتا تھا یہ میری ہے، دوسرا کہتا تھا یہ میری ہے، حق اور باطل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو اس نے کہا کہ دیکھو اسے ذبح کر دو، میں تیار ہوں تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ اس کا مالک میں ہوں۔ کہ کیا ہوگا؟ کہ اس کے جگر پہ 2 زخم تمہیں ملیں گے، اس کے جگر پہ 2 زخم تمہیں ملیں گے، شاید آپ برداشت کر سکیں۔ خدا جناب زہرا آپ کو اجر دے۔ اس مصائب کے جملے کو سنیں، شب جمعہ اپنے لیے دعائیں ضرور کریں، خدا ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرے، مرحومین کی مغفرت کرے۔ کہ یہ 2 ذبح کا کیسے تمہیں پتا کہ اس کے جگر پہ 2 زخم ہوں گے؟ کہ اس لیے کہ اس اونٹنی کے 2 بچوں کو میں نے اس کے سامنے ذبح کیا تھا۔ ارے ذرا اندازہ کریں، ایک جانور کے سامنے اس کے بچے ذبح ہو جائیں تو زخم باقی رہتا ہے، تو ذرا اندازہ کریں ارے فرزند زہرا کے سامنے علی اکبر کے سینے پر برچھی اور علی اصغر کے گلے میں تیر، حسین کا سارا زخم آپ کے گریے سے پر ہو جاتا ہے، مگر حسین کا 2 زخم ہے، ایک علی اکبر کا زخم ہے، ایک علی اصغر کا زخم ہے جو کبھی منحمل نہیں ہو۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلْبٍ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگارہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، پروردگارہ ان مرحومین کی مغفرت فرما جن کے ایصال ثواب کی مجلس، پروردگارہ ان کی قبر کی برزخ کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرما۔ میرے معبود شب جمعہ ہے، ان مرحومین کو امام حسین کی زیارت قبر میں نصیب فرما۔ پروردگارہ ان کے تمام اعزاء قاری دوست و احباب لواحقین پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما، ہر آفت ہر بلا سے محفوظ فرما، سوائے غم سید الشہداء کہ ہم سب کو کوئی غم نصیب نہ فرما۔ پروردگارہ ہمارے امام کا جلد سے جلد ظہور فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ تمام سامعین و ناظرین سے گزارش ہے، مومنین و مومنات سے، کہ 1 مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کر کے مرحوم مغفور غلام حسین رضوی ابن علی ضامن رضوی، مرحوم علی ضامن رضوی ابن علی نصیر رضوی، مرحومہ رضیہ بی بی بنت فرحت حسین کی روح کو ایصال کر